ناشکری کا بدلہ۔ ایک خوبصورت اور سرسبز و شاداب گاؤں تھا جس کا نام نورپور تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ، نیک دل اور محنتی تھے۔ گاؤں کے کچے راستے، کھیتوں میں جھومتی فصلیں، پانی کے کنویں، مٹی کے گھروں اور لکڑی کے دروازوں سے گاؤں کی سادگی اور خوبصورتی جھلکتی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک غریب مگر نیک دل کسان رہتا تھا جس کا نام بشیر تھا۔ اس کے پاس زیادہ دولت تو نہیں تھی لیکن دل بڑا تھا۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، چاہے فصل اچھی ہو یا خراب، بارش ہو یا قحط۔ اس کا ایک بیٹا تھا، کامران، جو نوجوان، ذہین مگر ناشکرا تھا۔ کامران کو ہمیشہ لگتا تھا کہ ان کے پاس سب کچھ نہیں ہے۔ وہ شہر کی چمک دھمک، بڑے گھروں، قیمتی کپڑوں اور موبائل فونز کے خواب دیکھتا تھا۔ ایک دن جب کھانے میں صرف دال اور روٹی تھی تو کامران نے منہ بنا کر کہا، ابو، روز یہی پرانی دال، کبھی تو کچھ اچھا کھا لیا کریں۔ بشیر نے پیار سے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، شکر ادا کرو، بہت سے لوگ تو یہ بھی نہیں کھا سکتے۔ مگر کامران نے منہ موڑ لیا اور غصے سے کہا، یہ سب غریبی کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ محنت کرتے تو آج ہم بھی شہر کے لوگوں کی طرح جیتے۔ یہ الفاظ بشیر کے دل میں تیر کی طرح لگے مگر انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ دل ہی دل میں وہ دعا کرنے لگے، یا اللہ، میرے بیٹے کو شکر گزاری کی اہمیت سمجھا دے۔ اسی رات کامران سوتے سوتے ایک خواب میں چلا گیا۔ خواب میں ایک نورانی چہرے والا بزرگ اس کے سامنے آیا اور کہا، اے نوجوان، تو ناشکری کرتا ہے؟ آج تجھے شکر کی حقیقت دکھائی جائے گی۔ پھر اچانک کامران کے گرد ہر چیز بدل گئی۔ وہ کسی اور دنیا میں پہنچ گیا تھا جو سنسان، ویران اور خوفناک تھی۔ وہاں نہ کھانا تھا، نہ پانی، نہ کوئی آواز، صرف بھوک، پیاس اور خاموشی۔ کامران نے ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نہ پایا۔ اس نے زور سے پکارا، کوئی ہے؟ کوئی پانی دے دے، میں مر جاؤں گا۔ مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر اسے ایک آواز آئی، کیا تجھے وہ دال یاد آ رہی ہے جو تو نے ٹھکرائی تھی؟ کامران کانپنے لگا۔ وہ سمجھے بغیر بولا، ہاں ہاں، مجھے وہ دال دے دو، میں اب کبھی ناشکری نہیں کروں گا۔ اسی لمحے اس کے سامنے 3 دروازے ظاہر ہوئے۔ بزرگ کی آواز پھر سے آئی، یہ 3 دروازے ہیں، ہر ایک کے پیچھے ایک سبق ہے، جسے سیکھے گا وہی دنیا میں واپس جا سکے گا۔ پہلا دروازہ کھلا۔ وہ ایک امیر آدمی کا گھر تھا جہاں سونے کی پلیٹوں میں کھانے آتے تھے، مگر وہ امیر شخص اکیلا، بیمار اور اداس تھا۔ اس کے اپنے بچے اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ بزرگ کی آواز آئی، دولت کے بغیر زندگی مشکل ہے، لیکن دولت کے ساتھ ناشکری کہیں زیادہ خطرناک۔ دوسرا دروازہ کھلا۔ یہاں ایک مفلس بوڑھی عورت مٹی کے چولہے پر روٹی پکا رہی تھی۔ اس نے آدھی روٹی ایک بلی کو دے دی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ، تیرا کرم ہے کہ ہم آج پھر بھوکے نہیں سوئے۔ کامران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگا، یہ خاتون تو میرے سے بھی زیادہ غریب ہے مگر کیسی خوشی ہے اس کے چہرے پر۔ تیسرا دروازہ کھلا۔ وہ اس کے اپنے گھر کا منظر تھا۔ اس کے والد بشیر کنویں سے پانی نکال رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یا اللہ، میرے بیٹے کو عقل دے، وہ ناشکری چھوڑ دے۔ کامران رو پڑا۔ اس نے چلا کر کہا، ابو، مجھے معاف کر دیں، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اچانک خواب ختم ہو گیا۔ کامران کی آنکھ کھل گئی، پسینہ پسینہ، دل دھڑکتا ہوا۔ اس نے دیکھا صبح ہو چکی ہے، ابو نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ فوراً جا کر ان کے گلے لگ گیا، ابو، میں بدل گیا ہوں، اب کبھی ناشکری نہیں کروں گا، آپ کا بیٹا اب شکر گزار بنے گا۔ بشیر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ کامران نے واقعی اپنی زندگی بدل لی۔ اس نے کھیتی باڑی میں ابو کا ساتھ دینا شروع کیا، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھا۔ رفتہ رفتہ ان کے حالات بھی بہتر ہونے لگے۔ اللہ نے ان پر رزق کھول دیے۔ لوگوں نے کامران کی تبدیلی کو سراہا اور اس کے کردار سے گاؤں کے کئی نوجوان متاثر ہوئے۔ سبق:
جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے وہی اصل میں امیر ہوتا ہے۔ ناشکری کرنے والا ہمیشہ محروم رہتا ہے۔